السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ معاشرت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے نکاح کا موضوع لیا گیا ہے۔ نکاح کے لیے لڑکی یا لڑکے کا انتخاب، جب رشتہ تلاش کیا جا رہا ہو تو کیسی لڑکی تلاش کرنا چاہیے یا کیسا لڑکا تلاش کرنا چاہیے؟ اسلام کا منشا کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام ایسے اصول دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سکون اور اطمینان سے گزار سکے۔ جب مرد ہو یا عورت شادی ہو جائے تو یہ جو جوڑا ہے یہ ذہنی الجھنوں میں، ذہنی اذیتوں میں زندگی نہ گزارے، بلکہ ذہنی سکون رہے، دل کا اطمینان رہے اور زندگی کا اس کو لطف آ رہا ہو، کوئی اذیتوں سے نہ گزر رہا ہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو مرد ہے اس سے عورت کو سکون حاصل ہوتا ہے، عورت سے مرد کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو اطمینان اور آرام اور لطف و لذت پہنچانے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سامان نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دونوں اسلامی طریقے سے ایک ساتھ نہیں رہیں گے، اسلامی طریقے سے ایک ساتھ رہیں گے شوہر بیوی، تو یقیناً زندگی کا ان کو مزہ آئے گا، سکون رہے گا زندگی میں۔ اور اگر اسلامی طریقے سے ہٹ کر رہیں گے تو جتنا اسلامی طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ ذہنی الجھن یعنی ٹینشن میں رہیں گے، اتنا ہی ایک دوسرے سے تکلیف میں رہیں گے، ایک دوسرے سے اذیت پائیں گے بجائے سکون کے۔ تو پھر یہ اب زندگی بھر یوں ہی چلتا رہے گا، تو ان کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے بیان کے مطابق، حدیث شریف کے بیان کے مطابق اگر زندگی کو پرسکون انداز میں اطمینان و آرام سے، لذت و لطف کے ساتھ خوشی خوشی گزارنا ہے تو شوہر اور بیوی دونوں کو بھی اسلامی اصول پر چلنا ہوگا، اپنا اصول اور اپنا دماغ نہیں۔ جو اسلامی ہدایتیں ہیں اسی ہدایت کے مطابق شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسلام نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ زندگی سکون سے گزرے، اطمینان سے گزرے، اس کے لیے نکاح کے وقت ہی اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ اگر لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو کیسی لڑکی تلاش کرنا چاہیے زندگی میں اگر آرام چاہتے ہیں، اور لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو کیسا تلاش کرنا چاہیے۔ تو ابھی یہ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایک لفظ میں کہہ دیا جائے تو لڑکی تلاش کر رہے ہوں تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ نیک ہونی چاہیے لڑکی، اچھے صفات کی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کی، اچھے کیریکٹر کی ہونا چاہیے۔ اندازہ تو اتنا تو کوئی بھی بول دے گا، تفصیلات میں نہ بھی جائے، موٹی موٹی بات تو ہر ایک کو معلوم ہے، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کی ہونی چاہیے، اچھی کیریکٹر کی مالک ہونا چاہیے۔ لڑکا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا ہو، اچھے کردار کا ہو، دیندار ہو، اور اس کے اندر تعلیم ہو یا ہنر ہو، کما سکتا ہو، روزگار پر وہ چل سکتا ہو، اس طرح۔ تو یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اچانک شادی کے وقت تو دیندار نہیں بن جائیں گے، بچپن سے ہی دیندار ہوں گے، بچپن سے ہی اچھے اخلاق والے ہوں گے، بچپن سے ہی اچھی عادتوں والے ہوں گے، تو جوانی میں بھی وہ اچھے رہیں گے۔ اب اچانک سے کوئی شادی کے وقت تو کوئی نیک نہیں بن جاتا ہے کہ اب جو ہے نکاح کے لیے نیک لڑکی کو تلاش کرنے کا حکم ہے، تو کوئی لڑکی اب مجھے نیک بن جانا چاہیے، یا کوئی لڑکا سوچ لے کہ اب مجھے نیک بن جانا چاہیے، تعلیم والا بن جانا چاہیے، ہنر والا بن جانا چاہیے۔ تو جب رشتے تلاش کیے جا رہے ہوں تو اس وقت تو اچانک تعلیم والا نہیں بن سکتا، ہنر والا نہیں بن سکتا، اخلاق والا نہیں بن سکتا، بچپن سے چلتا ہوا آ رہا ہو تو وہ ویسا رہے گا۔ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے تو وہ بیٹے کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ اس کی زندگی بھی اچھی رہے، اور آئندہ جو اس کی زندگی میں جو عورت آئے گی اس کے ساتھ بھی وہ انصاف کرے۔ اور لڑکی ہے تو اس کو حیا کی تعلیم، پردے کی تعلیم اور دین کی جو بھی تعلیم ہے اس کو اس طرح دیں، اور شوہر کے ساتھ رہن سہن اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری اس طرح سکھائیں کہ وہ جب شادی ہو تو بعد میں مرد کے لیے درد سر نہ بنے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ان کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو، ہمارے بزرگوں نے حدیث شریف سے
اولاد کے حقوق نکال کر لکھے ہیں، اور ان حقوق کو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ بچے کو، یعنی بیٹا ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نیک تو دونوں کو بنانا ہے، لیکن خاص طور پر جو توجہ دینا ہے، بیٹے کو تعلیم اور ہنر یعنی کمانے کا کوئی اس کو ذریعہ سکھائیں اور عقل مندی سکھائیں، اس کو باہر نکلنا ہے، لوگوں سے اس کو معاملات کرنا ہے تو ہوش مندی، عقل مندی، تدبیر، حکمت، علم و ہنر، یہ سب چیزیں اس کو سکھائیں، اور مال کے سلسلے میں مال حاصل کرنا، کس طرح مال حاصل کرنا ہے، کس طرح مال خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور بیٹی ہو تو اس کو دینداری کے ساتھ ساتھ پردہ داری، حیا داری اس کو سکھائے، اور جب اس کے نکاح کی عمر قریب آ جائے تو جو ماں ہے، وہ جو بھی عورت اس کی سرپرست ہے، تو وہ ازدواجی زندگی کو بھی سکھائے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، اس طریقے سے تو پہلے سے دونوں کی ذہن سازی ہوگی تو وہ نکاح کے بعد اپنی زندگی میں ویسا ہی وقت گزاریں گے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسا بنائیں کہ ان کا بیٹا بعد میں کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے والا نہ بنے، اور اسی طرح ان کی بیٹی بعد میں کسی مرد کے لیے درد سر نہ بنے، کسی گھر خاندان کے لیے۔ تو یہ اولاً ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا کیا چاہیے، لڑکی کا انتخاب ہو رہا ہو، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہو، یا لڑکے کا، تو سب سے پہلے دینداری دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکی سے رشتہ ہونے والا ہے یا جس لڑکے سے رشتہ ہونے والا ہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار ہونے پر کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، زندگی میں خوشی کا مطلب، اطمینان سکون کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ اطمینان و سکون کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوش رہے، یعنی اسے کسی طریقے کا کوئی ٹینشن، کوئی ذہنی الجھاؤ نہ رہے، اس کے حقوق مل رہے ہوں، اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے۔ کوئی بھی انسان کس وجہ سے فکر میں آ جاتا ہے، جب اس کا حق اس کو نہ ملے تو اس کو فکر شروع ہو جاتی ہے۔ تو دینداری ہوگی تو ہی شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، دینداری ہوگی تو ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی۔ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پھر وہاں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ تو ہوگا کیا، یا تو ہم حق سے کم دینا چاہیں گے یا پھر اپنے حق سے زیادہ طلب کریں گے۔ دوسروں سے اپنے حق سے زیادہ پوچھنا بھی غلط ہے، اور دوسروں کا حق پورا نہ دینا بھی غلط ہے۔ سارے ہمارے گھروں کے جھگڑوں کی بنیاد اسی پہ ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں شوہر بیوی میں جھگڑا ہے تو شوہر یا بیوی میں کوئی ایک ایسا ہوگا جو اپنے حق سے زیادہ پوچھ رہا ہوگا، یا دوسرے کو اس کا حق پورا نہیں دے رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو دینداری سب سے پہلے ہے، حدیث شریف میں بشارت ہے دینداری ہونا چاہیے کہ دیندار ہوں دونوں، اور یہ فریضہ ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بیٹے کو سورہ مائدہ کی تعلیم دے، سورہ مائدہ، اور بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دے۔ بیٹے کو سورہ مائدہ کی تعلیم دیں گے تو سورہ مائدہ میں وہ چیزیں ہیں جس کی ضرورت ایک مرد کو پڑتی ہے اپنی زندگی میں۔ سورہ مائدہ میں جتنی بری چیزیں جس سے آج پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، شراب، جوا، قتل، لڑائیاں، جھگڑے، اور جتنی بری چیزیں ہیں وہ سب سورہ مائدہ میں بیان کی گئی کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے جو چیزیں ہیں، پردہ، عزت و عصمت کی حفاظت، ساری چیزیں جن کی ضرورت عورتوں کو ہے، ایک عورت جس سے مکمل ہوتی ہے سورہ نور میں ہے۔ تو بیٹوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا، بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم، اور ان کو اسی طرح تربیت کے ساتھ ان کو بڑا کرنا ہے۔ تو دینداری سب سے پہلے۔ دینداری کے بعد ہے جو حضور نے حدیث شریف میں فرمایا کہ لوگ رشتہ جب تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں۔ تو حدیث کے بیان کے مطابق لوگ مالداری دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو دینداری کو ترجیح دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، حضور نے فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ مالداری دیکھنا غلط ہے، یا خاندان دیکھنا غلط ہے، یا خوبصورتی دیکھنا غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ تینوں کو تلاش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ دینداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔
سب سے پہلے دینداری کو ترجیح ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اگر کچھ دیکھیں رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکی یا لڑکے، دینداری پہلے دیکھیں، دینداری سے ہم مطمئن ہو گئے، اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو اب کیا چاہیے، خاندان چاہ رہے ہیں، خوبصورتی چاہ رہے ہیں، مالداری چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، تو یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پہ دینداری، دینداری کو چھوڑ کر یہ نیچے کی چیزوں میں اگر کوئی دیکھے گا، مالداری کی بنیاد پہ کرے گا، خاندان کی بنیاد پہ کرے گا، خوبصورتی کی بنیاد پہ کرے گا، کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر دینداری ہوگی اور یہ باقی چیزیں نہ بھی ہوں گی، صرف یہ ایک دینداری ہوگی، تو حدیث میں بشارت ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی، وہ کامیاب رہے گا۔ تو اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ کوئی بھی چیز جمع ہو جائے، مگر یہ پہلے جمع ہونا، یہ پہلے ہونا ضروری ہے، دینداری۔ تو لوگ دینداری دیکھتے ہیں، دینداری کے سلسلے میں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ دینداری میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، دونوں کو بھی نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے، فرائض ادا کرنے والے، واجبات ادا کرنے والے، حرام سے بچنے والے، حلال کو اختیار کرنے والے، دونوں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دونوں میں عورت کے اندر حیا اور پردے کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر خاص طور پہ بیٹیوں کو اس کی تعلیم دینے کا حکم ہے کہ ان کو حیا پر زیادہ زور دیں، ان کو پردے پر زیادہ زور دیں، کیونکہ عورت کے لیے اس کی عزت و عصمت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایک عورت خانہ کعبہ کے صحن میں ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتی ہو، لیکن کسی مرد کو اس کا جسم لگے بغیر حجر اسود تک نہیں جا سکتی، تو اسے جانے کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے جسم سے اپنا جسم لگا کر حجر اسود تک نہ جائے، وہ جہاں ہے وہیں سے اللہ کے قریب ہے۔ مردوں سے اختلاط کر کے حجر اسود تک جائے گی تو حجر اسود سے قریب ہوگی، اللہ سے قریب نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کی دیوار تک مردوں کے بیچ میں گھس کر جائے گی تو خانہ کعبہ سے قریب ہوگی، اللہ سے قریب نہیں ہوگی۔ تو اتنے مقدس مقام پر بھی اس کو حیا اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لڑکی کے اندر حیا اور پردہ ہونا چاہیے، اور لڑکے سے زیادہ بہتر اس کے اخلاق ہونے چاہیے، اس کی چال چلن ہونا چاہیے۔ مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر رشتہ تلاش کرے تو اپنے سے زیادہ اخلاق مند لڑکی کو تلاش کرے، کہ وہ خود سے زیادہ اس میں اخلاق ہوں، اس کے چال چلن مرد سے زیادہ اچھے ہوں۔ اور مالداری میں مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ مالداری میں خود کو اوپر رکھے، لڑکی کو نہیں۔ اخلاق چال چلن میں اپنے سے زیادہ بلند لڑکی کو دیکھے کہ جو لڑکی نکاح کے لیے تلاش کی جا رہی ہے اس میں مجھ سے بھی اچھے اخلاق ہو، مجھ سے زیادہ سیرت کی اچھی ہو، مجھ سے زیادہ چال چلن میں اچھی ہو۔ اور جب مال کی بات آئے تو مال میں اپنے سے کم ہی لڑکی تلاش کرے، کہ مالداری میں وہ مرد سے کم ہو، خاندان میں مرد کے برابر ہو یا مرد سے کم ہو۔ اور خوبصورتی میں یہ کہا گیا ہے کہ خوبصورتی مرد سے زیادہ ہو، یہ بہتر بات ہے کہ حسن و جمال عورت میں زیادہ ہونا ہی چاہیے، مرد کے پاک دامنی کے لیے وہ معاون ہوتی ہے۔ تو یہ پوری چیزیں ہیں۔ دیکھیے اب لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، دینداری اور مالداری مرد سے کم ہو، یعنی ہم سے کم ہو، خاندان بھی ہمارے برابر ہو یا ہم سے کم ہو، اور حسن و جمال تو ہونا ہی چاہیے خاتون کے لیے۔ تو یہ، اور لڑکی والے جب لڑکا تلاش کر رہے ہو تو دینداری تو دیکھنا ہی ہے، مالداری بھی دیکھیں، خاندان بھی اپنے برابر یا اپنے سے اونچا خاندان دیکھ سکتے ہیں، وہ سرپرستوں کی مرضی ہے خاندان کے معاملے میں۔ اور خوبصورتی کا معاملہ تو بہرحال مرد میں بھی دیکھنا چاہیے، جس طرح ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہونا چاہیے، تو ایسے ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ خاندان، خوبصورتی، ساری چیزیں دیکھی ہی جاتی ہیں، لیکن ترجیح دینداری کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے عموماً ہمارا جو معاشرہ آج چل رہا ہے، آج آپ جائزہ لے کر دیکھیے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، اور اتنی کثرت سے طلاق اور خلا ہو رہے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ شادیاں ہو رہی ہے اور بس چند مہینوں میں جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں، یا تو دینداری نہیں دیکھی گئی رشتہ کرتے وقت،
اور بس مالداری کو دیکھ کر یا خاندان کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کر لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، اسلامی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے شوہر اور بیوی غلطیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں انبن ہو رہی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ مرد بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے، عورت بھی اپنی ضد پر قائم رہتی ہے، لیکن جب اسلام کی تعلیم ہو اور معلوم ہو جائے مرد کو کہ میرا حق بس اتنا ہے، اس سے زیادہ میں طلب نہیں کر سکتا، مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنا ہے، یہاں مجھے صبر کرنا ہوگا، یہاں مجھے بات ماننی ہوگی، یہاں مجھے بات مانے بغیر میں اسلام کا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہاں پر میں بات مانے بغیر اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اللہ رسول کی محبت ہے، اسلام کا پاس و لحاظ ہے، یہی چیز ہے جو ایک مرد کو قابو میں رکھتی ہے عورت پر ظلم کرنے سے۔ ایسے ہی عورت کے اندر جب اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے، تو وہ دینداری کو دیکھ کر کہ مجھے بہرحال میری نمازیں اگر قبول ہونی ہے، میرے روزے کا ثواب مجھے ملنا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مجھے خوشنودی حاصل ہونا ہے، مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہیے، ایک کامیاب عورت بننا ہے، تو بہرحال مجھے شوہر کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو حاکم بنایا ہے، مجھے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو وہ کسی کے سمجھانے سے تو نہیں اپنی ضد سے ہٹے گی، لیکن اگر دینداری ہوگی تو قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے حکم سے وہ اپنی ضد کو چھوڑ دے گی۔ تو یہ اسلام کے اصولوں میں، قرآن و حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہی وہ طاقت ہے جو مرد کو برداشت کرنا بھی سکھا دیتا ہے اور عورت کو اس کی ضد سے بھی ہٹا دیتا ہے۔ ورنہ ماں باپ سمجھا کر تھک جاتے ہیں، بھائی بہن سمجھا کے تھک جاتے ہیں، علماء کرام سمجھا کے تھک جاتے ہیں، اور دیگر معاشرے کے بااثر حضرات سمجھا کر تھک جاتے ہیں، اور کوئی چیز اگر شوہر بیوی کو اگر حد میں رکھتی ہے تو وہ صرف اسلام اور قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سب سے پہلے معاشرے میں جو جوڑے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، شوہر اور بیوی اچھے انداز میں زندگی گزارنا ہے تو اس کی چابی پہلے ماں باپ کے پاس ہے۔ ماں باپ نے بچپن سے بیٹے اور بیٹی کی تربیت صحیح کی ہوگی تو ہی ان کی آگے زندگی اچھی ہوگی، اور اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی گئی ہوگی تو نکاح کے وقت جو دیندار کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مالداری کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، بہت سوال ہوتا ہے کہ لڑکا روزگار پر آنے کے بعد یعنی کمانا شروع کرے تو اس کے بعد نکاح کرنا چاہیے، یا وہ ابھی کمانا شروع نہیں کیا اس سے پہلے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ نکاح میں لوگ دیکھتے ہیں لڑکا کیا کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے۔ دیکھیے، اسلامی اعتبار سے ضروری یہ ہے کہ جو بیٹا ہے، باپ اس بیٹے کو تعلیم بھی دے اور ہنر بھی سکھائے، اور اس کو کاہل نہ بننے دے، کام کاج کا عادی بنائے، محنت و مشقت کا عادی بنائے، اور مال اڑانے والا نہ بنائے بلکہ اس کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والا بنائے، پیسے کی اہمیت اس کو سمجھائے۔ تو شروع سے اس کو جب تعلیم دے گا اور ہنر سکھائے گا اور مال کی اہمیت سمجھائے گا، خرچ کرنے کے طریقے بتائے گا، سلیقہ مندی دے گا، اور اسے تعلیم اور ہنر کے ذریعے کچھ کمانے کے قابل بنائے گا، تو کوئی بھی شخص اس پر اعتماد کرے گا کہ ہاں بھائی بچہ تعلیم یافتہ ہے، ہنرمند بھی ہے، اور مال کی اہمیت سمجھتا ہے، اس کو مال خرچ کرنے کے طریقے اور تدبیریں ہیں اس کے پاس، تو کوئی بھی اعتماد کر لیتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، معاشرے میں کاہلوں کی کثرت ہو گئی، ناکارہ لوگوں کی کثرت ہو گئی، کتنے بچے تعلیم میں ناکام ہو گئے، ہنر سیکھنے میں ناکام ہو گئے، کتنے بچے ماں باپ کی جائیداد پر کھانے پینے اور اڑانے کے عادی ہو گئے۔ تو ناکارہ بچے، نااہل بچے، مال کی اہمیت نہ سمجھنے والے بچے، آوارہ قسم کے بچے جب معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی کے باپ کو فکر تو ہوگی ہی کہ کہیں میں جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ کہیں ناکارہ تو نہیں ہے، وہ کہیں کاہل تو نہیں ہے، کچھ ہنر ہے یا نہیں ہے اس کے پاس، پیسے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، کمانے کی جستجو ہے یا نہیں ہے اس کے اندر، فکر ہوگی اس کو۔ تو جب سے معاشرے میں اس طرح کاہلوں، آرام پسندوں اور نااہلوں اور
پیسے کی اہمیت نہ سمجھنے والوں اور محنت و مشقت سے جی چرانے والوں، ماں باپ کی اور دوسروں کی جیب پر نظر رکھنے والوں کی کثرت ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کے باپ ڈر گئے۔ کتنے ان کے سامنے مثالیں تھیں، فلاں کی بیٹی برباد ہو گئی، فلاں کی بیٹی کا گھر برباد ہو گیا، ان کا داماد کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا داماد ناکارہ ہے، وہ کاہل ہے، وہ آرام پسند ہے۔ تو معاشرے کو عبرت ہو گئی کہ پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے، جو کما رہا ہو پریزنٹ ٹائم میں اسی سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جب باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کسی قابل نہیں بنایا، پھر وہ کسی سے نکاح ہوا تو کسی گھر کے لیے وبال جان بن گیا، تو دوسروں کو عبرت ہو گئی کہ لڑکا کما رہا ہو تبھی کرنا چاہیے۔ لیکن اسلامی اعتبار سے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لڑکا اگر کمانے والا نہیں بھی ہے، مال اس کے پاس نہیں بھی ہے، محتاج بھی ہے، تو نکاح کر دو اس کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مال عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید کی صاف آیت کریمہ ہے، نکاح سے مال کے دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ ہاں اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں کاہل اور آرام پسند تو نہیں ہے، بالکل آنکھ بند کر کے بھی نہیں دے دینا چاہیے بیٹیوں کو کہ نکاح ہوگا تو دروازے کھل جائیں گے۔ پہلے یہ محنت و مشقت کا عادی تو ہونا چاہیے، یہ تلاش بھی تو کرنا چاہیے کہ رزق کہاں مل رہا ہے، اس کے اندر وہ ہنر تو ہونا چاہیے نا کوئی، یا تو جس تعلیم کے ذریعے مال کمایا جا سکتا ہو وہ تعلیم تو ہو، یا جس ہنر کے ذریعے پیسہ کمایا جا سکتا ہے ویسا کوئی ہنر تو ہو، تجارت پیشہ ہو، کچھ نہ ہو، ملازمت جانتا ہو یا تجارت جانتا ہو، کوئی ہنر جانتا ہو، کوئی چیز تو ہو اس کے اندر جس کو دیکھ کر بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ آدمی بیکار نہیں رہے گا، یہ کما لے گا اور ہماری بیٹی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آ کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا جیسا بھی ہے رشتہ کر دینا چاہیے، وہ بعد میں کما لے گا، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اور بالکل جو اب پریزنٹ ٹائم میں کما رہا ہو، جاب پر ہو یا تجارت بزنس کر رہا ہو، ابھی جو کما رہا ہے اسی کو ہم بیٹی دیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ابھی نہ بھی کما رہا ہو تو کمانے کی صلاحیت اس کی جستجو ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اس کی فکر کیسی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور لڑکیوں کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جس خاندان میں عورتوں کو زیادہ اولاد ہوتی ہے، ایسی عورتوں سے، ایسی خاندانوں میں نکاح کرو، ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو، کیونکہ نکاح کے ذریعے جب زیادہ اولاد ہوگی تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بڑھے گی، اور امتی بڑھیں گے تو یہ روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیوں کی کثرت پر آپ فخر فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو بہت شوہروں سے محبت رکھنے والی جو خواتین ہیں، اور جس خاندان کی خواتین کو زیادہ اولاد ہوتی ہے، ایسے خاندانوں میں ایسی خواتین سے نکاح کرو۔ تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس خاندان میں خواتین کو صحت اور تندرستی اولاد کے معاملے میں بہت اچھی ہے، زیادہ اولاد والیاں ہیں اس خاندان میں، تو ان کو بھی ترجیح دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہم چلیں گے اسلامی اصول پر تو گھروں میں امن و امان رہے گا، اور طلاق کا ریشو بھی کم ہوگا، خلا بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور آخر میں سمجھ لیجئے، اگر طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دونوں میں نہیں بن رہی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، لیکن کتنے گھر ایسے ہیں طلاق بھی نہیں ہوئی، خلا بھی نہیں ہوا، دونوں ایک دوسرے کو جھیلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان و سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ وہ ہم کیا سمجھتے ہیں، کسی کی طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوئی مطلب دونوں اچھے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ دونوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میری زندگی میں درد سری لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں آفت ہی لکھی ہوئی ہے، میری تقدیر میں مصیبت ہی لکھی ہوئی ہے، اب مجھے اسی مصیبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، خوشیاں میں نہیں چاہ سکتا، اچھے حالات اور اچھے دن اب نہیں آ سکتے، مجھے اسی طرح زندگی گزارنا ہے، یہ بھی سوچ کر گزار رہے ہوں، کوئی بیوی اس طرح سوچ کر زندگی گزار رہی ہو، کوئی شوہر ایسا سوچ کر گزار رہا ہو، بہت ممکن ہے، بہت ہوتا ہے۔ تو صرف ہم طلاق اور خلا کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، جن کی طلاق نہیں ہوئی، جن کی خلا نہیں ہوئی، ان کا بھی سکون غارت ہو سکتا ہے اسلامی اصولوں پر نہ چلنے کی وجہ سے۔ تو اگر گھروں میں سکون لانا ہے تو صرف اسلامی ماحول، اسلامی احکام سے آ سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی تدبیر کریے، شوہر اپنا دماغ کتنا بھی چلائے،
بیوی اپنا دماغ کتنا بھی چلائے، شوہر کے ماں باپ کتنا بھی چلائے، بیوی کے ماں باپ کتنا بھی چلائے، دونوں خاندان پورے 50 دماغ چلائے، کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اسلامی حکم کے آگے اپنا سر نہ جھکا دیں، تب تک معاشرے میں سکون آنے والا بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مشرقی معاشرہ ہے، مشرقی ہندوستانی معاشرہ ہے، مشرقی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے پاس گھروں میں سکون نہیں ہے۔ جب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا تو سکون و اطمینان آ جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آگے جو موضوع ہوگا اس پہ کل بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔